بقرہ عید کی تیاریاں زور و شور پر ہیں اور ہر مسلمان بے صبری سے عید کا انتظار کر رہا ہے۔ لوگ قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں اور عورتیں اور بچے دوسری شاپنگ میں بزی ہیں، لیکن یہ تو ہو گیا پاکستان کا حال۔ دوسرے ممالک میں مسلمان بقرہ عید کیسے مناتے ہیں، یہی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ نمبر 1، جرمنی۔ جرمنی میں تقریباً 6 ملین مسلمان اور 2,500 مسجدیں موجود ہیں۔ یہاں کی مسلم آبادی میں زیادہ تر مسلمان ترکی، افغانستان، عراق اور پاکستان سے ہیں۔ جرمنی کے مسلمانوں کو عید منانے میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ انہیں کام اور اسکول سے چھٹی نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عید ویکینڈ کے بجائے کسی اور دن ہو تو انہیں عید منانے کے لیے ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ عید کے دن عموماً یہ لوگ باجماعت نماز پڑھنے کے بعد عید کا کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، اور عید کے دن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میلہ یا فن فیئر ارینج کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے کلچر کے بارے میں جان سکیں۔ رہی بات قربانی کی، تو جرمنی میں قربانی نہیں دی جاتی، بلکہ یہاں کے مسلمان اپنے آبائی ملک میں قربانی کے جانور کے لیے معقول رقم بھیج دیتے ہیں۔ نمبر 2، انگلینڈ۔ انگلینڈ میں بقرہ عید منانے کے طریقے بھی علاقے کے حساب سے مختلف ہیں۔ جس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں عید بالکل پاکستان کی طرح منائی جاتی ہے۔ عید کے دنوں میں یہاں کی مارکیٹس میں دیسی چیزیں جیسے کہ مہندی، خصے، کانچ کی چوڑیاں اور روایتی کپڑے عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عید کی نماز باجماعت مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ تحائف کے ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر عید منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ انگلینڈ کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے، وہاں تو عید خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے مسلمانوں کو قربانی کا جانور گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کے زیادہ تر مسلمان قربانی کے جانور کی رقم ان چیریٹی آرگنائزیشنز کو دینا زیادہ پسند کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ عید کو اسپیشل بنانے کے لیے لوگ اپنے گھر کو لائٹنگ اور دوسری چیزوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ انگلینڈ کے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ عید منانے کے لیے کام سے 1 یا 2 دن کی چھٹی لیتے ہیں۔ نمبر 3، کینیڈا۔ کینیڈا میں تقریباً 1 ملین مسلمان موجود ہے، جس میں زیادہ تر آبادی پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کی ہے۔ بقرہ عید پر قربانی کے لیے یہ لوگ ایک فارم پر جاتے ہیں اور وہیں سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ایک ٹوکن نمبر دیا جاتا ہے، جس کی مدد سے یہ بعد میں آ کر آسانی سے اپنی قربانی کا گوشت لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن قربانی کا یہ پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے۔ اینیمل فارم پر لوگوں کی قطاریں اس قدر لمبی ہوتی ہیں کہ ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر تک پہنچنے میں عید کا پورا دن گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ قربانی دینے کے بجائے قربانی کی معقول رقم اپنے آبائی ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کینیڈا میں ایک چیز بہت کامن ہے جو کہ پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پوری فیملی مسجد میں جاتی ہے، یہاں تک کہ بچے اور عورتیں بھی۔ مسجد میں بچوں کے لیے الگ سے کمرے ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کے ٹوائز موجود ہوتے ہیں۔ مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر عید منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جاپان۔ جاپان میں زیادہ تر مسلمان دوسرے ملکوں سے آئے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ جاپان میں مسجدیں بہت کم ہیں اور عید پر نماز ادا کرنے کے لیے یہاں کے مسلمان ایک بلڈنگ کرائے پر لے لیتے ہیں، جس میں یہ لوگ باجماعت عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ لوگ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کھانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بوفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس بوفے میں درجنوں الگ الگ طرح کے کھانے ہوتے ہیں اور ہر کھانا ایک الگ مسلم ملک سے بلانگ کرتا ہے۔ یہاں کے مسلمان ذات پات اور رنگ و نسل کو ایک طرف رکھ کر ایک ساتھ عید مناتے ہیں۔ لیکن جاپان میں عید کی سیلیبریشنز کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ عید کے کھانے کے بعد اپنی اپنی جابز اور یونیورسٹیز میں واپس چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آبادی تو بہت کم ہے، لیکن پھر بھی یہ روایتی طریقے سے عید منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ عید کے دن یہ لوگ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں۔ عورتیں اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگواتی ہیں، روایتی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ گوشت کی اسپیشل ڈشز بھی بنائی جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ قربانی کے لیے یہاں گورنمنٹ کے منظور شدہ ذبح موجود ہیں۔ ان ذبح میں حلال طریقے سے قربانی کی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں کے لیے بقرہ عید صرف جانوروں کی قربانی تک محدود نہیں، بلکہ عید پر یہ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں۔ جیسا کہ پچھلے سال عید پر مسلم کمیونٹی سینٹر والوں نے ضرورت مند لوگوں کے لیے ہیمپرز ارینج کیے تھے۔ ان ہیمپرز میں کھانے کا سامان، ہینڈ سینیٹائزر، ماسک اور ٹوائز وغیرہ موجود تھے۔ آسٹریلیا کے مسلمان ہر سال اسی طرح ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک وہ ضرورت مند لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ بے شک آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی اور ملک میں، عید الاضحیٰ سے ہمیں مکمل ایمان اور اللہ کی اطاعت کا سبق سیکھنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ خوشیاں پھیلانے اور ان خوشیوں میں ضرورت مند لوگوں کو شامل کرنے کا نام ہے۔ آپ سب کا چاند تارے کی طرف سے عید مبارک۔ Thank you so much for supporting us.